اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 فروری 2026 ہے اور ہم پڑھ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کو جو علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائے گئے ان کا ذکر اور تذکرہ کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو کچھ احادیث وغیرہ سنا دی تھی، اب قرآن کریم کی آیات وہ ڈسکس کی تھی۔ اب جو ہے اس سے آگے جاتے ہیں اور کچھ احادیث آپ کو سناتا ہوں۔ ان احادیث کو سنانے سے پہلے یہ قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے یہ ایک بار ذرا سن لیجئے۔ یہ 3 سپارہ ہے سورہ آل عمران، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو کہ جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا۔ اب یہ عہد کس سے ہے؟ عوام سے نہیں، عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کی روحوں کو اکٹھا کیا، صرف پیغمبروں کی روحوں کو۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عہد لے رہے ہیں۔ تو وہ عہد کیا ہے جی؟ اچھا یہ ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا۔ پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا، پھر تشریف لائے گا تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے گا۔ پہلے میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا، پھر ایک رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا۔ پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم پر ایمان لانا ہے آپ نے، پیغمبروں کو، عوام کو نہیں کہا۔ عوام کو کہا ہے کہ مجھے رب مانتے ہو یا نہیں؟ عوام سے یہ الستو بربکم، عوام کے ساتھ یہ بات تھی۔ ساری مخلوقات کو اکٹھا فرما کر ان کے ساتھ جو یہ بات ہوئی کہ مجھے رب مانتے ہو یا نہیں۔ لیکن توجہ فرمائیے کہ پیغمبروں کو اکٹھا کر دیا تو پیغمبروں کو کیا کہا کہ تم ضرور اس پر ایمان لانا۔ پیغمبروں سے عہد لیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا؟ مانتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو مانتے ہو؟ اس پر میرا بھاری ذمہ لیا، یہ ذمہ داری میں تمہیں ڈال رہا ہوں، بھاری ذمہ داری ہے، لیتے ہو؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا، اقرارنا، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ ابھی حالانکہ خود کافی ہے کہ آپ اللہ نے سب سے اقرار لیا ہے، وعدہ لیا ہے، سارے پیغمبروں کو ایک دوسرے پہ گواہ کروا رہا ہے، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اب سنیے، اتنی سخت بات پیغمبروں کو آگے ہو رہی ہے۔ فمن تولی بعد ذالک، اب اگر اس کے بعد کوئی پلٹ جائے گا، اگر کوئی پلٹا تم میں سے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو پھر وہ فاسق ہے، سخت گناہگار۔
کس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ عوام کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہے، پیغمبروں کو بات ہو رہی ہے کہ اب اگر اس اقرار کے بعد تم لوگوں میں سے کوئی پلٹ گیا جو اس نبی پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اور مانتے ہو، اقرار کرتے ہو، ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے، اور پھر کہا اب اگر کوئی پلٹا تم میں سے تو وہ فاسقوں میں سے ہوگا، اتنا سخت۔ تو عوام سے تو صرف عہد لیا ہے، مجھے رب مانتے ہو؟ قالوا بلا، بس بات ختم، آگے زور زبردستی بھی نہیں ہے، نہیں مانو، نہیں اقرار کرو، نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، نہ کچھ نہیں۔ ادھر پیغمبروں کو کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی پلٹ گیا، اگر تم میں سے کسی نے کوئی اس اقرار کے بعد اگر پلٹ گیا، فاسقوں میں سخت گناہ گار ہو جائے، اتنی سخت وعید۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ ہم نے تو پڑھا ہی پڑھا ہے، سارے انبیاء نے بھی پڑھا ہے۔ یہ پیغمبر ہمارے نبی تو ہیں، سارے انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ انبیاء پر لازم ہے کہ وہ ان کا کلمہ پڑھیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی تصدیق کریں گے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہا ہے تم فاسق ہو۔ فاسق تو گناہگار کو کہتے ہیں، فسق کرنے والا، گناہ کبیرہ جو کرتا ہے، بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو پیغمبروں کے ساتھ اتنی سختی، اس لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ تو وہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو کہتے ہیں نا، سونا سب تو اخیر آیا، سونا سب تو اخیر آیا، سارے نبی ٹر گئے تھے پھر نبیاں دا پیر آیا۔ تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ اتنی شان اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ ایک محفل سجائی عام لوگوں کے لیے، اور صرف اپنا کہا کہ مجھے مانتے ہو کہ میں رب ہوں؟ سب نے کہا جی ہاں جی۔ قالو، ایک لفظ سب نے جواب دیا، بلا، ہاں جی، کیوں نہیں مانتے ہیں۔ پیغمبروں کو اکٹھا کر کے جب اللہ تبارک و تعالی نے سارے پیغمبروں کو اکٹھا کر دیا تو ان کو کہتے ہیں میثاق النبیین، عہد لیا ہے، پکا عہد۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب آپ کو کتاب دی جائے گی، حکمت دی جائے گی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، اور اس کی جو تمہارے پاس ہے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کس سے کروا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے تصدیق کرا رہے ہیں، ان پیغمبروں کی کتابوں کی تصدیق وہ کرے گا آ کے۔ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان لاؤ گے اس پر ایمان۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پیغمبروں کی ارواح کو اکٹھا کر کے کہتا ہے اس نبی پر ایمان لاؤ گے۔ تو یہ ہم کیا ہے، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ نبی پر ایمان لاتے ہیں نا، ہاں، تو اس نبی پر صرف ہم ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے بھی کہا ہے کہ ایمان لاؤ گے۔ اب خالی یہ بھی نہیں کہا لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد بھی کرو گے۔ قال اقررتم، کرتے ہو اقرار؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیتے ہو؟ قال فاشهدوا، قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اب فرمایا قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو انہوں نے جب کہہ دیا کہ، تو سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا، تو فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، خالی اقرار سے بھی کام نہیں ہے، ایک دوسرے کی گواہی بھی تم لوگوں سے لی جائے گی، اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پھر آگے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد اگر کوئی پلٹ گیا اور پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہو جائے گا۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی پر ایمان اگر نہیں لاؤ گے اور پلٹ گئے تو فاسق ہو جاؤ گے، بڑے گناہ گار، بڑے گناہ گار۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ تو اب سمجھیے قاعدہ اور قانون کیا تھا کہ اس امت میں
اگر کسی سے کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ نبی کا معجزہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ اس قابل ہوا کہ اس سے کرامت ظاہر ہو گئی۔ تو تمام انبیاء نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لاؤ گے۔ سارے انبیاء نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، تو سارے انبیاء نے جو معجزات جس نبی سے سرزد ہوئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے جس نبی نے جو معجزہ بھی دکھا دیا وہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے دکھایا ہے، کیونکہ انبیاء کو کلمہ نبی کا پڑھایا گیا، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، قرآن ہے۔ تو یہ آخر میں یہ آیت میں نے اس لیے سنائی کہ یہ جو میں مختلف انبیاء کی معجزات کا ذکر کر رہا تھا، آپ کو پتہ چل جائے کہ حسن یوسف، دم عیسیٰ اور ید بیضاداری، کہ آپ یوسف علیہ السلام کا سا حسن رکھتے ہیں اور دم عیسیٰ علیہ السلام کے دم کا اثر رکھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا جو ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، وہ ساری خوبیاں جو ان سب میں تھی وہ صرف آپ میں اکٹھی اللہ نے کی۔ یہ نبی علیہ السلام کی علم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اب احادیث کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تو قرآن کا پورشن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام فرمایا اور ہم کو ابتدائے پیدائش کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی، یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے، یعنی شروع سے شروع کیا اور یہاں تک کہ جنتی لوگوں کو جنت میں پہنچایا، جہنمی اپنی میں۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یعنی نبی علیہ السلام ایک دن صبح صبح منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور پھر عالم کی پیدائش یعنی ابتدا کس طرح ہوئی، انتہا کس طرح ہوگی، روز ازل سے لے کر قیامت تک ایک ایک بات بیان کر دی۔ اس حدیث کو روایت کیا صحیح بخاری میں کتاب بدء الخلق میں جلد نمبر 1 صفحہ 453 ہے، صحیح مسلم میں کتاب الفتن جلد نمبر 2 صفحہ 390 پر، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 506۔ اسی طرح ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، یہ فجر کے وقت یہ معاملہ ہوا ہے، منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا، فجر کی نماز پڑھا کر خطبہ شروع کیا ہے، بیان شروع کیا ہے، تقریر شروع کی ہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ ذرا اندازہ کریں کہ وہ آپ کتنا تھک گئے ہوں گے، اور وہ خلق خدا جو ہے وہ بھی اٹھ نہیں رہی ہے، وہ سننے والے کس اشتیاق سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا، پھر ممبر سے اترے، عصر کی نماز پڑھائی، پھر ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، پھر آپ نے ہمیں تمام ما کانا و ما یکون کی خبریں دیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا اس کی خبریں دی۔ سو ہم میں جو زیادہ حافظے والا تھا ان کو سب سے زیادہ علم مل گیا، سنا تو سب نے، بس جس نے زیادہ حافظہ جس کا تھا وہ عالم بن گیا ایک دن۔ تو مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ حدیث آئی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 15 پہ، مسند عبد بن حمید میں حدیث نمبر 1029 ہے، اور صحیح مسلم میں رقم الحدیث ہے 2892، دلائل النبوہ میں جلد نمبر 6 صفحہ 313، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ 179، خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی جلد نمبر 2 صفحہ 184۔ اس طرح اور بھی بہت ساری کتابوں میں بڑی کثرت کے ساتھ روایت آئی ہے۔ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ اب ایک بہت لمبا وہ ہے
لیکن میں سنانا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو زیادہ لمبی احادیث ہوتی ہیں یہ محفلوں میں بھی بیان نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں یار اتنی لمبی حدیث کون پڑھے اور سنائے، اتنا لمبا قصہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک تو کثرت سے اس کو بیان کیا گیا ہو، اور پھر اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہوں تو وہ ان کے لیے سناتا ہوں۔ محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز تشریف فرما تھے، ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ عرض کیا گیا امیر المومنین کیا آپ اس گزرنے والے شخص کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے پاس اس کی جنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر لائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ان کے اس خطبے کے بعد ہے جس میں انہوں نے منبر شریف پر کھڑے ہو کر پوچھا تم میں سواد بن قارب موجود ہیں؟ تو مجمع میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ جب اگلے سال لوگ آفاق سے زیارت کے لیے مدینہ شریف آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا لوگوں کیا تم میں سواد بن قارب موجود ہیں؟ کیونکہ ان کے آغاز اسلام کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اسی حالت میں تھے کہ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ لوگوں نے عمر کو بتایا کہ یہ حضرت سواد ہیں تو انہوں نے ایک آدمی بھیج کر ان کو بلوا لیا۔ جب وہ آئے تو پوچھا کیا تم سواد بن قارب ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس تمہاری جنیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کی خبر لائی تھی؟ کہا ہاں۔ پوچھا کیا تم اب بھی کہانت کا شغل کرتے ہو؟ وہ جن سے سوال جواب باتیں سنتے رہتے ہو؟ حضرت سواد نے ناراض ہو کر کہا امیر المومنین جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے کسی نے مجھ سے ایسا کلام نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا سبحان اللہ، ہمارا عقیدہ شرک اس کہانت سے کہیں بڑا گناہ تھا۔ تم تو صرف جنوں کے ساتھ تعلق تھے، ہم تو شرک میں مبتلا رہے ہیں، اور شرک بڑا گناہ ہے۔ ڈرو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بڑے گناہوں کو معاف کیا، تو تمہارا کیا ہے کہ تم اس پہ پریشان ہوتے ہو۔ ایک دوسری روایت میں انہوں نے فرمایا اللہ معاف فرما، ہم زمانے جاہلیت میں اس سے بڑے گناہ میں مبتلا تھے کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اسلام کی برکت سے عزت عطا فرمائی۔ پھر فرمایا سواد ہمیں اپنے آغاز اسلام کی تفصیل بیان کرو۔ عرض کیا اے امیر المومنین میں ایک رات سونے اور جاگنے کے درمیان میں تھا کہ اچانک میری جنیاں آئی، اس نے اپنے پاؤں سے مجھے ٹھوکر ماری اور کہا سواد کھڑا ہو، میری بات سن، اگر تجھ میں عقل ہے تو سن لے کہ لوئی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہو چکا ہے جو اللہ کے دین اور اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ پھر اس نے اشعار پڑھے، ان اشعار کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اشعار ملتے جلتے ہیں اور یہ 3 رباعیات ہیں۔ میں نے جنوں سے تعجب کیا اور ان کی طلب اور ان کے سفید اونٹوں پر کجاوے کسنے سے تعجب کیا جو تیزی سے مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ جن اپنا سامان باندھ کر مکے کی طرف روان تھے، ہدایت کے متلاشی ہیں۔ سچے جن جھوٹے جنوں کی مانند نہیں ہو سکتے، جنوں میں بھی سچے اور جھوٹے ہوتے ہیں اور سچے جھوٹوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بس بنی ہاشم کے ایک برگزیدہ شخص کی طرف کوچ کر جس کا مستقبل اس کے ماضی کی طرح نہیں۔ تو قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی الآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر اگلا وقت آپ کا پہلے وقت سے اعلیٰ ہوگا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ سو لوں، میری ساری شام بے خوابی میں گزری ہے۔ میں نے اس بات کی پرواہ نہ کی، سر اوپر نہ اٹھایا۔ جب دوسری رات ہوئی تو پھر میرے پاس آئی، اس کی پاؤں کی ٹھوکر لگا کر کہنے لگی سواد اٹھ، میری بات غور سے سن، ذہن نشین کر لے کہ لوئی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اس کی بات کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پھر اس نے اشعار پڑھے، میں نے جنوں سے ان کی حیرانی سے تعجب کیا اور ان کے سفید اونٹوں پر کاٹھی کس کر دوڑنے سے وہ ہدایت کی تلاش میں مکہ کی طرف اڑتے جا رہے ہیں۔ ایمان لانے والے جن کافر جنوں کی طرح نہیں۔ اب تھوڑا سا فرق ہے نا الفاظ میں۔ لہٰذا تو بنی ہاشم کے اس سیدھا کی طرف روانہ ہو جو ریت کے ٹیلوں اور پتھروں کے درمیان ہے۔ میں نے اس سے کہا مجھے سونے دو کیونکہ میں شام سے سو نہیں سکا۔ بس تیسری رات آئی تو اس نے مذکورہ بالا بات پھر دہرائی اور اشعار پڑھے کہ میں نے جنوں اور ان کی تلاش اور جستجو اور اونٹوں پر پالن کس کر دوڑانے سے حیرانی کا اظہار کیا جو ہدایت کے متلاشیوں کو لے کر مکہ کی جانب دوڑ رہے ہیں۔ یعنی میں دیکھتی ہوں کہ جس کو خبر ہوتی ہے وہ دوڑتا ہے اس طرف جنوں میں سے۔
وہ روزانہ آ کر کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ جس کو خبر ہوتی ہے وہ ہدایت کی تلاش میں مکے کی طرف دوڑتا ہے۔ اچھے جن نجس جنوں کی مثل نہیں ہوتے، لہٰذا تو بنو ہاشم کے اس ممتاز فرد کی طرف سفر اختیار کر اور اپنی آنکھیں اس کے چہرے اقدس کی طرف اٹھا۔ سواد کہتے ہیں میں نے اس جنیا کے اشعار سنے تو فوراً کھڑا ہو گیا، تیسرا دن ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو امتحان میں ڈال دیا، میں اپنی اونٹی پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا، حتیٰ کہ مکہ شریف آیا اور دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے آس پاس صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ جب آپ کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا خوش آمدید اے سواد، پہلی بار آ رہے ہیں، پہلی بار آ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی محفل میں داخل ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کہتے ہیں خوش آمدید اے سواد، ہمیں تمہارے آنے کا علم ہو چکا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ میں نے کچھ اشعار کہے لہٰذا میرا کلام سنیے۔ فرمایا ہاں پڑھو۔ تو میں نے اشعار پڑھنا شروع کیے کہ میرے پاس میری جنیاں آئی جبکہ رات آ چکی تھی، نیند کا غلبہ تھا، جو کچھ میں نے بیان کیا میں اس میں جھوٹا نہیں۔ وہ 3 رات لگاتار آئی، ہر رات یہی کہتی تھی کہ تیرے پاس ایک رسول لوئی بن غالب میں تشریف لایا ہے۔ تو میں نے لنگوٹ کس لیا اور میری تیز رفتار موٹے رخسار والی اونٹنی مجھے ٹیلوں کے درمیان غباروں میں لے آئی۔ سو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، اس کے بغیر کوئی رب نہیں، اور آپ ہر غیب پر امین بنائے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے، یاد رکھیے قانون کیا ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے جب کوئی بات ہوتی ہے تو اگر وہ بات غلط ہو تو نبی علیہ السلام اس کو کہیں گے یہ نہ کرو۔ تو حدیث کی 3 قسمیں، قول زبان سے کہنا کرو کرو نہ کرو، فعل کر کے دکھانا، تقرر خاموشی اختیار کرنا۔ آپ کے سامنے ایک کام ہو، آپ نے خاموشی اختیار کی، حدیث بن گئی، رائج ہو گئی، قانون بن گیا، کیونکہ غلط ہوتا تو آپ روکتے۔ صحابی نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آپ ہر غیب پر امین بنائے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام بے شک آپ تمام رسولوں سے زیادہ قریب کا وسیلہ ہیں۔ صحابی کا عقیدہ دیکھو، اور نبی علیہ السلام کے سامنے ان کو کہتے ہیں اے معزز اور اچھے آباء و اجداد کے نور نظر، لہٰذا آپ ہم کو اس بات کا حکم دیجئے جو آپ کے پاس آتی ہیں۔ اے بہترین رسول، اگرچہ اس حکم کی تعمیل میں بال سفید ہو جائیں اور اس روز آپ میرے شفیع بنیں جس دن آپ کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی سواد بن قارف کی طرف سے مستغنی نہ کر سکے گا۔ سواد بن قارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب میرے اس کلام سے بہت خوش ہوئے۔ یہ غلط بات ہوتی تو روکنے کی بجائے خوش ہوئے، یہاں تک کہ اس خوشی کے آثار ان کے چہروں پر ظاہر ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، حتیٰ کہ آپ کی مبارک داڑیں نظر آنے لگی، دانت نظر آتے تھے، ایسے خوش ہوئے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دیکھا حضرت عمر نے حضرت سواد کو سینے سے لگایا، فرمایا مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں تم سے تمہارے ایمان لانے کی داستان سنوں، کیا اب بھی تمہارے پاس تمہاری جنیاں آتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا جب سے میں نے قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا ہے وہ نہیں آئی۔ اب آپ کے لیے کیا سبق ہے کہ اگر جنات سے پریشان ہیں تو قرآن کی تلاوت کو جاری رکھیں، اس طرف سے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث۔ اور جنوں کے بدلے اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہی خوب عوض ہے۔ میں کہتے اب جنوں پر کیا کرتے ہیں، مجھے خدا کی کتاب مل گئی ہے، ادھر کتاب ہے اور سامنے خدا کا رسول، میں اب جن پر کیا کرتا ہوں۔ دلائل النبوہ امام اصبہانی، یہ امام ابو نعیم ہیں، 4 صدی ہجری، صفحہ 131 132 133 پر لے کر آئے۔ اعلام النبوہ فی فصل حطوف الجن، صفحہ 244 پر، مطبوع دارالکتاب العربی بیروت۔ تو اور بھی اس طرح کئی واقعات ہیں، یہ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، تو کثرت سے اس کو بیان کیا ہے۔ الوفا باحوال للمصطفیٰ جلد نمبر 1، اور دلائل النبوہ امام بیہقی اس میں بھی بیان کیا، سیرت النبویہ للابن حشام اس میں بھی بیان کیا، خصائص الکبریٰ میں بیان کیا، الاصابہ فی تمیز الصحابہ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد نمبر 3 صفحہ 219 3595 رقم ہے، اس میں بیان کیا۔
تو کثرت سے اس کو بیان کیا، اور بھی بہت سارے ریفرنسز ہیں لیکن اتنا کافی ہے۔ پھر ہاں یہ تو ٹائم زیادہ ہو گیا، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اصل میں مجھے بھی وہ ایک دفعہ بات شروع ہو جائے تو پھر ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور یہ تو اس لیے بھی سنایا کہ اس میں آپ کو بتانا تھا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے سامنے اس عقیدے کا اظہار کیا، اور اگر اس عقیدے میں کوئی برائی ہوتی، کوئی کمی ہوتی تو نبی علیہ السلام وقت پہ روکتے نہیں، غلط کہہ رہے ہو ایسا مت سوچو، نہیں، آپ خوش ہوئے ہیں، آپ کو ہر غیب پر امین بتایا ہے، آپ کو تمام رسولوں سے زیادہ اقرب بتایا ہے، آپ کے وسیلے کو تمام رسولوں کے وسیلوں سے اعلیٰ بتایا ہے، نبی علیہ السلام خوش ہوئے، الحمدللہ علی ذالک۔ آج کے لیے اتنا کافی، وما علینا الا البلاغ المبین۔